أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم. ترجمہ پہلے بھی آ چکا ہے، پھر ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، فی کل امت، ہر ایک امت میں، رسول. ان اعبدوا اللہ، بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کے چالوں سے بچ جاؤ. فمنہم من ھدی اللہ، پس بعض ان میں سے وہ ہیں جنہیں ہدایت دی اللہ رب العزت نے. ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور بعض ان میں وہ ہیں کہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی. فسیروا فی الارض، پس چلو زمین کے اندر. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس دیکھو، نظارہ کرو کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا. کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حرص کرتے ہیں نا ان کی ہدایت پر. فإن اللہ لا یہدی، پس بے شک اللہ رب العزت نہیں ہدایت دیتا اس شخص کو جس کو گمراہ کرتا ہے. یضل وما لهم من ناصرین، اور نہ ان کے لیے کوئی مددگار، مدد کرنے والے بھی کوئی نہیں ہے. اب ان آیات کے اندر خلاصے کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیم بھی قدیمی ہے. ابتدا سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور کفار کا مجادلہ، بار بار باتیں کرنا، سوال کرنا، یہ ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہوا، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہماری جنس میں سے کیوں آئے، بشر میں سے کیوں آئے، فرشتوں میں سے کیوں نہیں ہے. کوئی فرشتہ اترتا، وہ آ کر ہمیں بتاتا، کہتا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات مان لو. یہ مجادلہ بھی قدیم ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے. ابتدا سے بھی تو یہی سلسلہ شروع ہوا تھا. اور اسی طرح جو ہے نا، سب کا ہدایت نہ پانا یہ بھی قدیم ہے. سب کا ہدایت راہ راست پر نہ آنا بھی قدیم ہے. اب دیکھتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر ایک امت کے اندر ہم نے رسول بھیجا. ہر ایک امت کے اندر. یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے، جو مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی یہ بات لکھی ہے تفسیر کے اندر معارف القرآن میں، کہ ان ہندوستان اور پاکستان میں بھی کوئی نبی آیا یا نہیں آیا. اس بارے میں سوال ہوتا ہے نا. رسول رب تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر ایک امت کے اندر بھی آیا، ہر ایک امت کے اندر ہم نے رسول بھیجا ہے. کیا ہندوستان اور پاکستان میں بھی نبی آئے؟ انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی آئے ہوں، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیات دلالت کرتی ہیں. اسی طرح دوسری جگہ پہ بھی اس کا تذکرہ آتا ہے. یہ آیت یہ، اسی طرح دوسری آیت ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایک امت بھی نہیں ہے جو ڈرانے والے سے خالی ہو. ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، کوئی رسول لازمی آیا ہے. ہو سکتا ہے انہی علاقوں کے باشندوں میں سے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی اور علاقے کے نبی ہوں اور ان کے نمائندے یہاں آئے ہوں، جنہوں نے آ کر یہاں تبلیغ کی ہو، دین کی بات بتائی ہو. پہلے دور کی بات ہو رہی ہے، پہلے دور کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات. یہ نام تو اب بنے ہیں نا، ہندوستان، پاکستان، فلاں فلاں فلاں.
علاقے، یہ تو علاقے تو پہلے بھی تھے نا، تو اس علاقے کے اندر نبی آئے، واقعی آئے ہوں گے، کیونکہ رب کائنات کا یہ کلام بالکل سچا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، کوئی بھی جھوٹ کا شبہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی تائید رب کائنات نے شروع میں فرما دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اس کے اندر جو بھی بات ہے وہ یقینی ہے اور پکی بات ہے۔ تو انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو آئے ہیں، اور یہ الگ بات ہے، آگے علماء نے، بزرگان دین نے، جو محدثین تھے، انہوں نے اس کی جو ہے نا وضاحت فرمائی ہے کہ ہو سکتا ہے انہی علاقوں میں انہی کے باشندوں میں سے کوئی نبی آئے ہوں، یہ تسلی بخش بات نہیں ہے، کنفرم بات ہو، کسی جگہ تذکرہ ابھی تک میرے علم میں نہیں گزرا، یہ ہے کہ کسی اور علاقے کے اندر، ملک شام، اسی طرح اور کسی اردن کے اندر اور کسی ملک کے اندر جو ہے نا نبی آئے ہوں، پھر اسی وقت ہی ان کے کوئی نمائندے، ان کے جو نا حواریوں میں سے، صحابہ میں سے کوئی ادھر آئے ہوں دین کی تبلیغ کے لیے، یہ ہو سکتا ہے۔ پھر ان کا کام کیا تھا؟ یہ کس لیے رب کائنات نے انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا؟ اس سے پہلے ایک بات اور سمجھنے کی ہے، رب کائنات نے یہ فرمایا کہ ہم نے ہر ایک امت کے اندر رسول بھیجا، رسول نہ بھیجتے تب بھی رب تعالیٰ کو ماننا لازمی تھا، ضروری تھا۔ آج کے دور میں اگر جو سوراخی ہوتا ہے نا، کسی کا جو ہے نا قدم دیکھ لیتا ہے نا، پاؤں دیکھ لیتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ آدمی پھر چلائے جاتے ہیں، یہ جو ہے نا اس مٹی پر چلو، جس کا قدم لگ جائے وہ قدم کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے۔ اگر جو ہے نا کوئی جانور گزر چکے ہوں، ان کی لید کو، گوبر کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں بھی فلاں چیز یہاں سے گزری ہے۔ اور جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے، اس طرح کے بھی لوگ گزرے ہیں جو جانور کے چرنے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ جانور کس طرح کا ہے۔ واقعہ ملتا ہے بھی، ایک اونٹ چرتے ہوئے جا رہا تھا، ایک آدمی نے کہا کہ یہاں سے جو اونٹ گیا ہے نا وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، دوسرے نے کہا کہ اس کو خارش بھی تھی، تیسرے نے کچھ اور بات کی ہے۔ تو جو آدمی آگے ملا وہ کہتا ہے، ان کو کہتے ہیں بھی فلاں، وہ پوچھتے ہیں بھی میرا اونٹ گم ہو گیا، تو وہ آگے نشانیاں بتاتے ہیں، ایسے ایسے اونٹ تھا، وہ کہتے ہیں بالکل ایسا، کیا تم نے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ پھر تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اونٹ جو تھا چر رہا تھا، ایک طرف سے چر رہا تھا، دوسری طرف سے نہیں چر رہا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک آنکھ سے کانا تھا، درخت کے اوپر اس کا جو ہے نا وہ جسم کے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اعضاء لگے ہوئے تھے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو خارش تھی۔ اسی طرح لنگڑا بھی تھا، اس کی فلاں علامت ہے، 3 پاؤں لگے ہوئے تھے، چوتھا پاؤں نہیں لگا ہوا تھا۔ تو یہ علامات دیکھ کر انسان جانوروں کی یا کسی اور چیز کی پہچان کر لیتا ہے۔ جب رب کائنات نے اتنی بڑی دنیا بنا دی، اس زمین کو جو ہے نا پانی کے اوپر ٹھہرا دیا، آسمان بنایا، بغیر کسی ستون کے بنایا، صدیوں کی صدیاں گزر چکی ہیں، ابھی تک اس کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی دراڑ نہیں آئی، اس کو صاف بھی نہیں کرنا پڑا، میلا بھی نہیں ہوا، اسی طرح چمک رہا ہے جس طرح رب کائنات نے بنایا تھا، بالکل اسی طریقے کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ، اسی جگہ پہ ٹکا ہوا ہے۔ تو ایسی کوئی ذات تو ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ سمندر کا پانی دیکھو، کتنی بڑی بڑی لہریں ہیں، اور اس میں جو ہے نا کشتیاں چل رہی ہیں، اور جو ہے نا یہ درخت رب کائنات نے پیدا کیے، ایک چھوٹا سا دانہ ہم زمین کے اندر داخل کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، اس سے بہت بڑا درخت پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کون بنا رہا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کی ذات ہے جو سارا نظام یہ چلا رہی ہے، یہ نظام ہستی چلا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ کوئی ایسی ذات ہے، تو اس ذات کو ماننا لازمی تھا، چہ جائے کہ رب کائنات نے اپنے انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرما کے ہمارے اوپر ایک اور بڑا احسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، تو رب کائنات نے انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا، یہ اس لیے تاکہ جو یہ مخلوق ہے میری ہی فرما برداری کرتی رہے، میرے راستے پر چلتی رہے، اسی لیے فرمایا ان اعبدوا اللہ۔ ان کا کام کیا ہے؟ انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کا کام کیا ہے؟ تمہیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ رب تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔
اپنی جبین نیاز صرف رب کائنات کے سامنے جھکانی ہے، بتوں کے سامنے نہیں جھکنا، کسی درخت کے سامنے نہیں جھکنا، کسی قبر پر ماتھا نہیں ٹیکنا، صرف رب تعالیٰ کے دربار میں، رب تعالیٰ کے گھر میں آ کر اپنا ماتھا ٹیکنا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، شیطان اس کے طاغوت سے، اس کے چنگل سے بچتے رہنا ہے۔ تو وہ بچانے کے لیے آئے، ہر ایک راستہ انہوں نے بتایا، یہ اس راستے پر چلو گے تو یہ تو شیطان کا راستہ ہے، یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا، یہ جو ہے نا جہنم کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ، یہ شیطان کا راستہ۔ رحمان کے راستے میں آسانیاں ہیں، شیطان کے راستے میں آگے مشکلات ہیں۔ دنیا کی زندگی میں خواہ دین کے رحمان کے راستے پر چلنے کے لیے مشکلات یہ ہوں گی، لازمی ہوں گی، لیکن جو ہے نا آخر میں جو آخرت کا گھر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، اس میں آسانی ہی آسانی ہے، سہولت ہے۔ لیکن دنیا کا جو یہ شیطان کا جو راستہ ہے، اس میں دنیا کی رنگینی نظر آئے گی لیکن آخرت میں مشکلات ہوں گی۔ آگے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، رب کائنات نے بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو رب کائنات نے ہدایت عطا فرمائی۔ وقت کے نبی آئے، انہوں نے دین کی دعوت دی، اس وقت جو لوگ تھے، جو باتیں کرنے والے تھے، انہی میں سے کچھ کو رب تعالیٰ نے دین کے راستے پر لگا دیا، دین کا داعی بنا دیا اور دین کا مبلغ بنا دیا، دین پر جو مر مٹنے والا اور دین کی حفاظت کرنے والا بنا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض وہ ہیں کہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ اب جو ہے نا اس کی جتنا بھی کوشش کی جائے، جتنا بھی زور لگایا جائے، وہ اگر رب کائنات نے ان کے حق میں گمراہی لکھ دی ہے، ثابت ہو چکی ہے، تو وہ کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ ہاں جی، بات آگے آ رہی ہے واضح طور پر۔ جب صاحب شریعت جو شریعت لے کر آئے ہیں، جن کو رب تعالیٰ نے یہ منصب عطا فرمایا اور سب سے بڑا منصب عطا فرمایا، امام الانبیاء کا لقب دیا ہے اور خاتم النبیین کا لقب دیا ہے، ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کی منشا ہے، آپ کی جو ہے نا اس چیز میں حرص رکھتے ہیں۔ حرص کسے کہتے ہیں؟ حرص کے معنی کو ذرا ہم سمجھیں۔ حرص یہ ہوتی ہے کہ بھی یہ چیز مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے، سب چیزیں مجھے ملے، کسی اور کے پاس نہ جائے۔ یہ حرص یہی ہوتی ہے۔ دنیا کی حرص نقصان دہ ہے، دین کی حرص جو ہے نا قابل تعریف ہے اور جو ہے نا انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ تو رب کائنات نے اگر پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ہے، باقی ان کے لیے ضلالت ثابت ہو چکی ہے، اب یہ راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ اور باقی بات یہ ہے کہ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ لوگ نہیں سمجھ رہے نا، پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ نہیں سمجھ رہے، یہ کہتے ہیں کہ بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو وقت کے نبی کی بات کو نہ مانے اس پر سزا عذاب آئے گا، یہ نہیں مانتے۔ پھر یہ دنیا کتنی میں نے بڑی بنائی ہے، چل پھر کر دیکھ لیں نا، نظارہ خود اپنے آنکھوں سے نظارہ کر لیں، مشاہدہ کر لیں نا، دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ جنہوں نے وقت کے نبی کو جھٹلایا تو رب تعالیٰ نے ان کو کیا عذاب دیا ہے۔ اس کے آثار موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ اس وقت کی بات میں اب کی بات کر رہا ہوں، اب بھی آثار موجود ہیں، جا کر دیکھ لو۔ جہاں جو ہے نا یہ اردن کے اندر قوم لوط آباد تھی، وہاں جا کر دیکھ لو، اب بھی آثار موجود ہیں۔ اچھا چلو دور کہیں نہیں جاتے، اب تو ہمارے پاس یہ موجود ہے، ادھر بیٹھ کر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم بھی فلاں قوم پر جو عذاب آیا، کس علاقے میں آیا، کہاں آیا، اس کے آثار کیا ہیں، اب ان کی جو ہے نا جگہ کیسی ہے، یہ تمہیں دکھلا دے گا، سب کچھ دکھلا دے گا، واضح طور پر دکھلا دے گا۔ ہم کہتے ہیں اتنا سفر ہم کیسے کریں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کیسے جا کر دیکھیں؟ یہاں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، سرچ تو کرو، کچھ لکھو، یہ سب کچھ بتا دیتا ہے، ساری چیز واضح سامنے آ جاتی ہے۔ فلاں قوم اس پر کیا عذاب آیا، کس طرح کا عذاب آیا، اور ان کا علاقہ کون سا ہے، اب اس کے آثار کیسے ہیں، وہ جگہ اب کیسی ہے، کس طرح کی ہے، سب کچھ دکھا دے گا۔ یہاں بیٹھ کر ہم جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں پہ سرچ کریں، دیکھیں تو صحیح، غور تو کریں نا، اللہ رب العزت کی آیات پڑھ کے سن کے ان میں غور کریں۔ ہم اور چیزیں تو سرچ کرتے رہتے ہیں، اور چیزیں سنتے رہتے ہیں موبائل کے اندر ہم یہ چیزیں تو سرچ کریں، دیکھیں نا رب تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا تھا۔ تو رب تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں فسیروا فی الارض، اب وہاں نہیں چل پھر سکتے زمین کے اندر، اب اس کے اندر چلو پھرو، اس میں سرچ کر کے دیکھو یہ کیا کہتا ہے، اس کے اندر کیا حقیقت آتی ہے۔ یہ حقیقت بھی دکھلاتا ہے، یہ اچھی باتیں بھی دکھاتا ہے، سکھاتا ہے، بری باتیں بھی سکھاتا ہے، لیکن اس کو اچھائی کے لیے استعمال کریں گے
تو ہمارے فائدے میں رہے گا۔ تو فرمایا فسیروا فی الارض، چلو زمین کے اندر، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ آگے اب پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب رب کائنات نے فرمایا ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، اگر آپ حرص کرتے ہیں نا کہ یہ راہ راست پر آ جائیں، حرص تو اچھی ہے، یہ مشن بھی اچھا ہے، کاز بھی بڑا بہترین ہے، اور یہ فکر بھی بڑی بہترین ہے، لیکن جو ہے نا ہدایت میں رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ اختیار کلی کی نفی ہو رہی ہے یہاں پر واضح الفاظ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے، واضح الفاظ میں ہو رہی ہے ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ ان کی ہدایت پر حرص کرتے ہیں فإن اللہ لا یہدی من یضل، پس بے شک اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا جس کو گمراہ کرتا ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ خلاصے کے طور پر آخری بات یہ ہے کہ جب ہم نے دین کے راستے پر چلنا ہے، اب دنیا کے اندر ہم آ گئے ہیں، رب کائنات نے دین کی نعمت ہمیں نصیب فرمائی ہے، دین والی محنت بھی ہمیں نصیب فرمائی ہے، انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام والا کام بھی رب تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگایا ہے، تو اس میں ہم اپنا جو ہے نا وقت نکالیں، وقت اس میں صرف کریں، وقت خرچ کریں، تاکہ ہمارا وقت، ہماری جان، ہمارا مال قیمتی بن جائے۔ تو اس کے لیے علماء نے ترتیب بنائی ہے، علماء نے محنت کوشش کی ہے۔ اب یہ قرآن مجید کے اندر آپ بار بار دیکھ رہے ہیں رب کائنات بار بار یہی بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤ، لوگ دین کی عبادت، میری عبادت کریں، میرے راستے پر چلیں، میرے کام کریں، جو کرنے والے ان کے لیے یہ انعامات ہیں، جو نہیں کرنے والے ان کے لیے یہ سزا، یہ عذاب ہے، پہلے یہ عذاب آ چکے ہیں، آگے بھی عذاب آ سکتے ہیں، اور جو ہے نا رب تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا عذاب کلی، مجموعی طور پر، اجماعی طور پر عذاب نہیں آتا، یہ میرے محبوب کی برکت ہے۔ پیغمبر اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، یا رب کریم میری امت پر اجتماعی عذاب نہ بھیجنا، اجتماعی عذاب نہ بھیجنا۔ تو اجتماعی عذاب کے لیے بچے ہوئے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف میرے محبوب کا جو ہے نا وجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ویسے فردن کہاں نہیں آیا عذاب۔ یہ ہمارا علاقہ بھی سیلاب کی زد میں آیا، ابھی یہ ماضی قریب میں کون سا علاقہ بچا ہے پاکستان کا، کہاں نہیں سیلاب آیا، کون سے جو ہے نا یہ حالات جو ہے نا وہ نہیں ہوئے، بہت سارے حالات آ رہے ہیں۔ ابھی فلسطین کے اندر جنگ جاری ہے، ادھر جو ہے نا اب اور دوسرا ایک ملک ہے، اس کے اندر جو ہے نا مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، سارے یہ جو ہے نا رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ تو یہ بار بار جو ہے نا جب ساتھیوں کا نکلنا، نقل و حرکت، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے تاکہ یہ پیغمبر اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، رب تعالیٰ کی یہ مخلوق دنیا کے عذاب سے بھی بچ جائے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے۔ تو یہ ساتھی چل کر آتے ہیں، اپنی جو ہے نا آکر محنت کرتے ہیں، طلب لے کر آتے ہیں، یہ ساتھیوں کا میرے خیال میں آج ادھر آخری دن ہے، بس آج چلے جانا ہے، آج ہی چلے جانا ہے، تو ان کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں۔ ساتھی جو ہے نا جو جوش و خروش کے ساتھ محنت کریں، کوشش کریں۔ وقت جو ہے نا نکالنا بڑی مشکل ہوتا ہے، کہتے ہیں کیسے نکالا جائے، جب آدمی نکل پڑتا ہے تو پھر سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اب ان ساتھیوں نے یہ جو گھروں سے نکلے ہوئے 40 دنوں کے لیے، تو ان کے گھر کے کام رک چکے ہیں؟ نہیں رکے، 3 دن کے لیے یہ جو نا مطالبہ کرتے ہیں۔ ساتھی کوشش کریں، ہمت کریں، تو کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے وقت نکل سکتا ہے۔ باقی جو کام ہے وہ دنیا کے وہ بھی ہوتے رہیں گے، ہو جائیں گے، رکیں گے نہیں، کام ہوتے رہیں گے۔ یہ ساتھی ہمارے پاس چل کر آئے ہیں، ان کی جو ہے نا